ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ اگر کسی صوبے میں گورنر راج لگایا جاتا ہے تو یہ آئین میں طے ہے، یہ مارشل لاء بالکل نہیں ہے۔ سیاست کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا چڑھائی کرنے یا جلوس لے کر آنے سے ایوان فتح نہیں ہوتا۔ وقت نے ثابت کیا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد پی ٹی آئی کا ایوان چھوڑ کر جانے کا فیصلہ غلط تھا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست اور فسطائیت میں ایک ہی فرق ہے۔ سیاست میں دلیل سے بات کی جاتی ہے جبکہ فسطائیت میں انسان کو طاقت کا غرور ہوتا ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ملک رہے گا تو تمام جماعتیں سیاست کر سکیں گی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے حدود میں رہ کر احتجاج کیا۔ سرکاری وسائل سے اسلام آباد پر حملہ آور ہونا غیر آئینی ہے۔ پہلے ہی کہہ دیا تھا 26 نومبر کی آپ تڑی لگائیں گے تو پھینٹا لگے گا۔ خواہش ہے فیصل کریم کنڈی ہی گورنر پختونخوا رہیں، اس نام پر کوئی اعتراض نہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ اگر وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا تو گورنر راج کا آپشن ہونا نہیں ہے بلکہ ہو جائے گا۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا کہ اب بھی اسے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی خواہش ہے تو دیوار پر ٹکرے مارتے رہیں، دیوار کو کچھ نہیں ہوگا، دیوار سے کچھ نہیں ملتا۔ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ سیاسی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف زرداری کے پاس جائیں۔ فیلڈ مارشل موجود ہیں، کمان ان کے پاس ہے۔ یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہو ہی جائے گا۔ گارنٹی دیتے ہیں پارلیمنٹ پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ایوان کو مضبوط کریں۔ محمود اچکزئی ہماری نظر میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا عوام کی ووٹ سے واپس آئیں گے اور ترامیم کو واپس کریں گے۔ جمہوریت میں اختلاف رائے ہوتا ہے، ہم اس ایوان اور جمہوریت کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے ارکان اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو چور کہا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ میں سے چور کون ہیں۔ پارلیمنٹ کے وقار کو مجروح کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ گوہر صاحب میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی کئی بار کہا بات چیت سے مسئلہ حل کریں۔ قائمہ کمیٹی کی میٹنگ میں آپ لوگ نہیں آتے، آپ آئیں، کارروائی کا حصہ بنیں۔ پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جمہوریت اور ایوان کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ سازش کرنے والے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمنٹ کی بالادستی اور قانون کے تحفظ کی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے جمہوریت دشمن عناصر کو سخت پیغام دے دیا۔ کہا بطور کسٹوڈین پارلیمنٹ کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹ آئین و قانون اور امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ کو جعلی کہنے والے ڈرامہ اب نہیں چلے گا، جبکہ ایوان میں بیٹھ کر کسی اور کے خلاف سازش کرنے والے ریاست کے دشمن ہیں۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ جیل میں ملاقات ملکی اداروں کے خلاف سازشوں کے لیے نہیں، قانونی امور پر مشاورت کے لیے ہوتی ہے۔ جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ ادارے کو بدنام اور شہداء کی تضحیک کی جائے۔ غیر قانونی مطالبہ کریں گے تو وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، غیر قانونی ڈیمانڈ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے پی ٹی آئی دور میں سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی دور امریکہ میں کہتے رہے کہ میں جیلوں میں ان کے اے سی اتروا دوں گا۔ نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے ملک کے لیے میثاق جمہوریت کیا۔ میثاق جمہوریت کے بعد ملک میں سیاسی عمل بحال ہوا۔ ہم نے پی ٹی آئی دور کی تلخیاں برداشت کی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کا معاملے پر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بنیادی نکات پیش کر دیے۔ اپنے نکات میں لکھا چوری شدہ انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی عمل میں لائی جائے، 73 کا آئین اپنی اصل صورت میں بحال کیا جائے، اسی طرح پارلیمنٹ کی مکمل بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے، داخلی اور خارجی پالیسیاں پارلیمان تشکیل دے، ملک میں انسانی بنیادی حقوق کو بحال کیا جائے۔ نکات میں مزید کہا گیا ہے کہ میڈیا کی آزادی، پیکا جیسے کالے قانون کا خاتمہ کیا جائے، آزاد خود مختار الیکشن کمیشن کے تحت شفاف انتخابات کروائے جائیں۔
دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کرتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے کیمپ اب تک قائم ہیں۔ افغان کیمپ ختم کر رہے ہیں۔ افغان باشندوں کے معاملے پر ہمیں خیبر پختونخوا میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد خودکش حملے میں ملوث حملہ آور افغانی تھا۔ افغان باشندوں کی واپسی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اپریل 2025 تک 11 لاکھ افغان شہری واپس بھیج چکے ہیں۔ نوشہرہ اور خیبر پختونخوا میں کیمپ کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، وہ ابھی تک آپریشنل نہیں۔ ایس ایچ اوز کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، افغانیوں کو ڈھونڈیں۔ ہمیں ہر صورت میں افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے۔ ہم مزید بم دھماکے افورڈ نہیں کر سکتے۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو پیغام ہے، خود چلے جائیں۔ پاکستان میں افغان شہریوں کی جانب سے دہشت گردی پھیلانے والا منظم نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تلہ گنگ سے گرفتار افغان شہری کے اعترافی بیان نے افغان دہشت گرد گروہ کے پورے نیٹ ورک کی تفصیلات سامنے لے آئیں۔ گرفتار دہشت گرد کی شناخت قاسم کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ اعترافی بیان کے مطابق گرفتار دہشت گرد 10 ماہ قبل اہل خانہ کے ساتھ افغانستان سے ہجرت کر کے لکی مروت آیا تھا۔ مقامی لوگوں سے محبت ملی۔ گرفتار دہشت گرد نے انکشاف کیا ہے کہ 2025 میں سرا دورگا میں اس کی ملاقات طالبان کمانڈر سے ہوئی، جس نے اسے جہاد کے نام پر تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ دہشت گرد کے مطابق اس نے پہلی بار تنظیم میں 20 دن گزارے، جہاں کمانڈر ارمانی نے اسے فدائی حملہ آور بننے کا کہا۔ اسے اور فاروق نامی ساتھی کی تاجوڑی میں فوجی قلعے پر خودکش حملے کے لیے ریکی کروائی گئی، تاہم مناسب موقع نہ ملا اور حملہ نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ تنظیم میں واپس چلا گیا، جہاں اسے نئے لوگ بھرتی کرنے کا ذمہ داری لگائی گئی۔ سیکیورٹی اداروں نے اعترافی بیان کی روشنی میں نیٹ ورک کے مزید اراکین تک پہنچنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اجلاس میں میئر کراچی نے اپوزیشن لیڈر کو نیپا واقعے پر گفتگو کرنے سے روک دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے بچے کی ہلاکت پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے احتجاج بھی کیا۔ اپوزیشن اراکین نے قاتل قاتل میئر قاتل کے نعروں کے ساتھ سٹی کونسل کی جانب مارچ کیا۔ جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ اجلاس کو بطور ایڈمنسٹریٹر چلانا انتہائی شرمناک ہے۔ مرتضی وہاب کو شہر کے بچوں کی اموات پر افسوس تک نہیں۔ میئر کراچی وڈیروں کا چہرہ بنے ہوئے ہیں۔ اجلاس میں کراچی کے مسائل پر گفتگو کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کراچی ایک مقبوضہ شہر کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جمہوریت کے نام آمرانہ طرز سیاست اختیار کیا جا رہا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اجلاس میں اپوزیشن نے بینرز اٹھا کر احتجاج کیا۔ کے ایم سی کے اجلاس میں شور شرابے سے ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ بی آر ٹی کے نام پر کراچی کے عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے، انہیں بیماریاں دی جا رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے نیوز کانفرنس میں بتایا، طویل عرصے کے باوجود بی آر ٹی پر صرف 30% کام مکمل ہوا۔ جب بھی سڑکیں بنائی جاتی ہیں، متبادل راستے فراہم کیے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر بی آر ٹی کے ڈیزائن میں خامیاں ہیں، ٹریفک جیم کا خطرہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا، نوجوان نسل کو بیمار کیا جا رہا ہے، زندگیوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ گٹر میں بچوں کے گرنے کے واقعات میں انہوں نے واٹر بورڈ کو ذمہ دار قرار دیا اور سندھ حکومت پر کرپشن کے الزامات عائد کیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا سندھ حکومت یونیورسٹی روڈ کو بحال کرے تاکہ عوام سکون کا سانس لیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مصر کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، دفاعی تعاون اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ آئی ایس بی آر کے مطابق دونوں ممالک نے ملٹری ٹو ملٹری رابطوں، تربیتی تعاون اور اسٹریٹجک سطح پر اشتراکی عمل بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ گفتگو کے دوران بدلتی ہوئی علاقائی سیکیورٹی صورتحال بھی زیر غور آئی گئی، جبکہ دونوں جانب سے علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مصر کی قیادت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا۔ ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ پاکستان اور مصر کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان اور مصر نے دفاعی تعلقات کو نئی جہت دینے اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نوٹیفیکیشن آئے گا، جلد ہی یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو، کہا
قانون پاس ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن بھی اس سے جڑا معاملہ ہے۔ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں کہ معاملات رک گئے ہوں۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعظم ملک میں واپس آ جائیں گے تو وزارت دفاع اس معاملے پر آگے بڑھے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان پاپولیشن سمٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کے لیے آبادی اور وسائل میں توازن ناگزیر ہے۔ نوجوان آبادی کو معاشی قوت میں تبدیل کرنے کے لیے جامع پالیسی فریم ورک کی ضرورت ہے اور آبادی کے مسائل پر قابو پانے کے لیے ترجیحی اقدامات ضروری ہیں۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی معاشی استحکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ اور سوشل سیکٹر میں اصلاحات کے لیے وہ پرعزم ہیں۔ وزیر خزانہ نے بڑھتی آبادی کے لیے غذائی تحفظ اور ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ اقتصادی منصوبہ بندی میں آبادی کے رجحانات کو مرکزی حیثیت دینا ہوگی۔ انہوں نے ڈیجیٹل AI اور آن لائن پلیٹ فارمز کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاپولیشن پالیسی پر عمل درآمد کے لیے وفاق اور صوبوں میں مضبوط رابطے ضروری ہیں اور معاشی ترقی کا راستہ پائیدار پاپولیشن مینجمنٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی الگ الگ ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو سے ملاقات کے دوران صوبے کے سیاسی امور، انتظامی معاملات اور حکومتی کارکردگی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ مختلف ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ مستونگ سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سردار نور احمد بنگلزئی، خوزدار سے PP امیدوار آغا شکیل دورانی اور صوبائی وزیر صنعت و حرفت سردار کوہ یار ڈومکی بھی شریک تھے۔ رہنماؤں کے درمیان بلوچستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ نادرا نے شناختی نظام میں اہم ریگولیٹری اصلاحات کا اجرا کر دیا۔ نادرا کے ترجمان کے مطابق اصلاحات نادرا اتھارٹی بورڈ کی منظوری کے بعد گزٹ آف پاکستان میں شائع کی گئیں۔ نئی ریگولیشنز میں شناختی دستاویزات کی تصدیق کے لیے ریکارڈ کے جائزے کا باقاعدہ طریقہ کار شامل کیا گیا ہے۔ تحقیقات، سماعت اور حتمی فیصلوں کے لیے خصوصی ویریفیکیشن بورڈ قائم کر دیے گئے ہیں۔ شناختی کارڈ کے ضوابط میں اہم اصلاحات کی مزید وضاحت شامل کی گئی ہے۔ ایک سے زیادہ شناختی کارڈ سے متعلق معاملات نمٹانے کا نیا اور شفاف طریقہ متعارف کروایا گیا۔ یتیم خانوں اور تحفظ اطفال کے اداروں کے رجسٹریشن کے لیے قواعد بھی ریگولیشن کا حصہ ہیں۔ اور اب مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، LPG کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ فی کلو LPG کی قیمت 7 روپے 39 پیسے بڑھا دی گئی ہے۔ نئی قیمت 208 روپے 99 پیسے ہو گئی۔ 11.8 کلو کی گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 87 روپے 21 پیسے کا اضافہ ہو گیا۔ نئی قیمت 2466 روپے 10 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا نے LPG کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ کابینہ نے کراچی میں رینجرز کی تعیناتی مزید 1 سال کے لیے بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کراچی میں رینجرز کی تعیناتی 1 سال کے لیے بڑھانے کی منظوری دی گئی۔ رینجرز انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات کے ساتھ پولیس کی معاونت جاری رکھے گی۔ ترجمان نے کہا سندھ رینجرز کی تعیناتی نئی مدت 9 دسمبر 2025 سے مؤثر ہوگی۔ کابینہ اجلاس میں سولر انرجی پروجیکٹ میں 3 بلین روپے کے فراڈ کے انکشاف پر وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقات کا حکم دیا۔ سندھ کابینہ نے ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع ہونے والے منصوبے میں کانٹریکٹنگ فرم کی بلیک لسٹ میں کرنے کی سفارش کی ہے۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کی زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں DIG ٹریفک، میونسپل کمشنر افضال نقوی، ڈپٹی کمشنر اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد،
ई चालान सिस्टम की बेहतरी और सेफ सिटी कैमरों के मौसर इस्तेमाल पर गुफ्तगू हुई। कमिश्नर कराची ने कहा, सेफ सिटी कैमरा सिस्टम और ई चालान शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ट्रैफिक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने होंगे। ओवर स्पीडिंग, गलत लेन, सिग्नल तोड़ने, हेलमेट ना पहनने और वन व्हीलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल सवारों पर 5,000 रुपये, कारों पर 15,000 रुपये, जबकि हैवी ट्रैफिक पर 20,000 जुर्माना होगा। हैवी ट्रैफिक अपनी मुकर्ररा रफ्तार की पाबंदी करें। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। रुक करें खेल के मैदान का, जहां पर इंडियन प्रीमियर लीग की एक और बड़ी विकेट गिर गई है। इंग्लिश क्रिकेट मोइन अली ने आईपीएल छोड़कर पीएसएल ज्वाइन कर लिया है। मोइन अली का कहना है कि ये नई शुरुआत का वक्त है। पीएसएल में शामिल होने पर बहुत ज्यादा पुरजोश हूं। पीएसएल वर्ल्ड क्लास टैलेंट की वजह से नुमाया मुकाम रखती है। मोइन अली ने कहा कि पाकिस्तान में खेलना हमेशा अच्छा रहा है। यहाँ आला मयार की क्रिकेट और शायकीन का गैर मामूली जोश व जज्बा काबिल दीद है और आप चाहते हैं कि अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। दूसरी जानिब अफ्रीकी क्रिकेटर फाफ डु प्लेसी ने भी आईपीएल छोड़कर पीएसएल को ज्वाइन कर लिया है। और इसके साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।